أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا مستحق ذات اکیلا اللہ تعالی ہے. اس اللہ کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں، احسان اس کا پورا کرنے کی، احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو بہت ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر ان گنت ہیں. قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ ہم نے دل کی عبادتیں، دل سے ریلیٹیو رکھنے والی عبادتیں جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اسی موضوع کو اور تفصیل بتاتے ہوئے آج بھی وہی باتیں ہم سننے جا رہے ہیں. دل کی عبادتیں، قلبی عبادتیں، جس کے اوپر اہمیت علماء دین نے بہت زیادہ دی ہے، بلکہ اسلام کا سب سے پہلے دار و مدار جس بات کے اوپر ہوتا ہے، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، تمام عبادتوں کا دار و مدار جس بات پر ہوتا ہے، اس کی جگہ بھی یہی دل ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. النیت ارادۃ القلب، نیت کہتے ہی ہیں دل کے ارادے کو. تو میں اور آپ بھی دل کے اوپر جتنا ہم فوکس کر سکتے ہیں کریں، ورنہ ہمارے لیے خطرہ اور بربادی ایسے آئے گی کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی سوال کرتے ہیں، جو حدیث روایت کرتے ہیں انہی سے. تو حضرت ابو ہریرہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، مجھے ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے نبی سے سنی ہے اور نبی سے سننے کے بعد یاد رکھی ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل بھی کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے وہ حدیث، میں نے نبی سے سنی اور یاد رکھی اور اس کے اوپر عمل بھی کیا. اتنا کہتے ہیں ان کے بدن کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. پھر ہوش آتا ہے، ہوش سنبھالتے ہیں، پھر وہی راوی جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے پھر وہی بات دہراتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں نے سنی ہے وہ یاد ہے مجھے اور میں عمل بھی کیا.
پھر غشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر دوبارہ تیسری بار بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو چوتھی مرتبہ ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں میں وہ حدیث سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کو یاد رکھا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ وہ حدیث یہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، ان 3 لوگوں سے جہنم کو اللہ سلگائے گا، جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ۔ سب سے پہلے وہ آدمی جو اپنی جان کو کھپایا ہوگا اللہ کے راہ میں، اللہ رب العالمین کی جہاد میں اپنی جان کو کھپایا ہوگا، شہادت کی موت دی ہوگی۔ اور دوسرا وہ آدمی جو سخی، بڑا مالدار، رئیس، اپنے پیسوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو عالم ہے، علم سیکھا ہے۔ تو تینوں کا ایک ہی سبب ہے جس کی سبب سے اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے، وہ سبب ہے شہرت، ریاکاری، خلوص میں خلل۔ میرے بھائیو، یہ حدیث سمجھنے سننے کے بعد، ہم سنے ہیں اس سے پہلے، تو آج سمجھنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک ہی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ ہمارے اپنی عبادتوں کو کتنا خالص کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی اور گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ خلوص دل کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بھی بیکار، ہماری عبادتیں بھی کنٹینیو نہیں، ہماری عبادتوں بھی استقامت نہیں، مسلسل نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی۔ اسی لیے دل کی حالتوں کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ دل کے اندر جو بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ سب سے بڑی بیماری اگر دل کے ہم دیکھیں تو یہی ریاکاری، شہرت ہے، اپنی جان کے، اپنے آپ کی فکر، بس دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، اور مال کی فکر، مال کے پیچھے پڑ جانا، مال کے اتنے دیوانے، اتنے مجنون ہو جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کی، کسی بات کی پرواہ نہ کرنا۔ اور شہرت، جیسا کہ ابھی حدیث میں آپ نے سنا، تینوں کے اندر دل میں خالی خلوص نہیں ہے، وہ صرف یہ سوچتے ہی، ایک آدمی جان کو کھپا رہا ہے، اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی سوچ اس کے دل میں یہ رہ گئی کہ میں لوگوں کے بیچ میں یہ اس نام سے جانا جاؤں، اس نام سے میں شہرت پاؤں کہ بڑا بہادر تھا آدمی۔ ایک اور آدمی جو مال کو خرچ کرا، دل کے اندر یہ سوچ تھی اس کی کہ میں لوگوں کے بیچ میں اس نام سے جانا جاؤں کہ میں بڑا سخی، بڑا مالدار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ تیسرا جو آدمی علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، عالم کہلایا، یہ کہلانے کے لیے کہ لوگوں کے بیچ میں میرا نام لے تو لوگ اس طرح سے لیں کہ بڑے عالم ہیں، بڑے اچھے تقریر کرنے والے، بڑے اچھے قاری، بڑا بہترین قرآن پڑھنے والے۔ تو یہ جو شہرت، جو لوگوں کے بیچ میں میرا نام ایسا کہلوائے، میرا نام لوگ لیں تو اس طرح سے لیں، تو یہ جو چھوٹی سی چیز ہے، بظاہر چھوٹی دکھ رہی مجھے اور آپ کو، مگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ جو چیز شہرت کہلاتی ہے، جو ریاکاری کہلاتی ہے، یا ہمارے آنکھوں کی نظر میں بہت معمولی نظر آتی ہے، یہ معمولی چیز صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بدن پر رقت طاری کرنے کے لیے کافی ہوگی، ان کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ اپنے دلوں کی حالت کو، ہم اپنے دلوں کے اندر جو مرض پیدا ہوتا ہے، جو بیماری پیدا ہوتی ہے، یا جو زنگ لگتا ہے، وہ زنگ آلود دلوں کو ہمیں صاف کرنے کی سخت ضرورت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب آئیے، دلوں کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، دل کو جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دل کو زنگ لگانے والے، دل کو زنگ لگا کر اس کو خراب کرنے والے، اس کو برباد کرنے والی چیزیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ 2 چیزیں آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑی یہ 2 چیزیں، ان دونوں چیزوں کے اوپر بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں، بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے کبر اور دوسرا ہے حسد۔ کبر یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، ایک حدیث میں آتا ہے مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کبر پیدا ہوتا ہے،
तकब्बुर घमंडी पैदा होती है, तो वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये। तो आदमी किब्र करने से, घमंडी तकब्बुर करने से, इसी तकब्बुर और घमंडी के जरिए से पैदा होने वाला गुनाह ये हसद भी है। जब घमंडी दिल के अंदर आती है, किब्र तकब्बुर करने लगता है, लोगों को हकीर समझता है, लोगों से जलने लगता है, उसके सामने कोई और अच्छा नजर आया आदमी उसके ऊपर जलने लगता है, उसको नीचा करने की कोशिश करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है। बहुत सारे गुनाह ये किब्र से पैदा होते हैं। तो घमंडी अपने दिलों के अंदर ना रहे कभी भी। हम अपने दिलों का जायजा लें कि हमारे दिल के अंदर ये घमंडी अगर किब्र पैदा हुआ तो इससे बड़ा मर्ज कोई और नहीं, इससे बड़ा जंग अगर कोई और नहीं रहेगा दिल को खराब और बर्बाद करने के लिए। तो ये किब्र जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं, और हसद, ये दोनों चीजों के बारे में, हसद के बारे में हमने सुना है इससे पहले, आप भी सुने कि हसद ऐसी चीज है जो नेकियों को खा जाती है। इन्नल हसद तअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारु अल हतब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हसद ऐसी चीज है, ऐसे नेकियों को खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं दब्बा इलैकुम दाउल उमम अल हसद अल बगदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में, पहले की उम्मतों में जो सबसे बड़ी बीमारियां जो लगकर पहले की उम्मतें हलाक और बर्बाद हो गई, उनमें से दो बीमारियां बड़ी अहम थी, दो बीमारियां बड़े सबब रीजन बने। उनमें से एक हसद और एक कीना कपट, बगदा कहते हैं जलन, दोनों हम माना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं हियल हालिका ला अकूलु तहलिकु शार वलाकिन कूलु तहलिकुद्दीन। अल्लाह के नबी कहते हैं ये हसद और ये कीना, दिल के अंदर जो जलन पैदा होता है एक दूसरे के साथ, ये ऐसी चीजें हैं कि ये मोड़ देने वाली बातें हैं। मोड़ना, हलक करना, बालों को, सर के बालों को जैसे मोड़ा जाता है, बाल को टकला बनाया जाता है, बाल पूरे साफ किया जाता है, ऐसे ही ये दोनों बीमारियां दीन को पाक कर देती हैं, दीन को उसके पास से खत्म कर देते हैं, तहलीक यानी हलक कर देते हैं, पूरा का पूरा सफाया कर देते हैं। तो मेरे भाइयों गौर करने की बात है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका इलाज बताते हुए वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह के नबी ने कहा ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, ऐ लोगों जब तक तुम ईमान नहीं लाते जन्नत में दाखिल नहीं होने वाले। और अल्लाह के नबी ने कहा ला तुमिनु हत्ता तहाब्बु। अल्लाह के नबी कहते हैं आगे कि तुम्हारे दिलों में ईमान उस वक्त तक दाखिल नहीं होने वाला जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। देखो दिल की बीमारी जो है, नेकियों का सफाया करने वाली जो बीमारी हसद और कीना है, दिल के अंदर ये पैदा होता है, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से कीना कपट, इसको अगर खत्म करना है तो मोहब्बत को पैदा करो। मोहब्बत ही वो जरिया है जो तुम्हारे दिलों में ईमान को लाएगी, और ईमान वो चीज है जो जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है। तो आगे अल्लाह के नबी ने ये भी बताया अफला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं ऐसी चीजें हत्ता तुसब्बितु ज़ालिका लकुम, जिसके ऊपर तुम साबित कदम रहो, यानी ईमान को हासिल करने वाले बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, सुभान अल्लाह, सलाम का अमल करो। कितना बड़ा अमल है, पहाड़ जैसा अमल, क्या इतना सा सादा और छोटा है कि सलाम का आम करो, आपस में एक दूसरे से सलाम करते रहो। ये चीज आपस में एक दूसरे से मोहब्बत को पैदा करने वाली है, और जब दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए तो ईमान वाले तुम लोग बन जाओगे, और ईमान जब दिलों के अंदर आ गया तो जन्नत में जाने का बाइस बन जाते। मेरे भाइयों छोटी सी चीज है सलाम, सलाम अफशुस सलाम। आज इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया सलाम के लोग की जात पात को देख रहे, लोग मुसलमान होते हुए कपड़ों को देखते हैं, दाढ़ी को देखते हैं, लिबास को देखते हैं, अपने खानदान को देखते हैं, नस्ल को देखते हैं, नऊजुबिल्लाह। ये गैरों का शेवा है, ये मुशरिकों का और काफिरों का शेवा है। इस शेवे को मुसलमान अपना रहे हैं।
रास्ते में जाते हुए नीचे से ऊपर देखते हैं सलाम करने के लिए। मेरे भाइयों, इन जात पात की बातों को छोड़ो, अल्लाह के लिए इस चीज को अपनाने की कोशिश करो, सलाम को आम करो। घर में जाते हुए, बाहर आते हुए, मजलिस में आते हुए, बाहर जाते हुए, आप मिलने आ रहे। सहाबा का अमल तो यह था कि सुभान अल्लाह, दो सहाबी चलते रहते, बीच में पत्थर आ रहा था तो पत्थर से फिर पार होने के बाद मुलाकात होती, फिर सलाम करते। ये मोहब्बत का अंदाजा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत का एक जरिया, एक तस्वीर है सहाबा किराम की। मुझे और आपको भी इससे अपनाना है। तो सलाम के जरिए से दिल के अंदर सुभान अल्लाह ईमान को पैवस्त करने की बात बताई गई। एक और हदीस, मेरे और आपके लिए दंग करने वाली, जो दिल को मर्ज यानी बीमारी में मुब्तला करने वाले, ये हसद और कीना कपट इसको दूर करने वाले, किब्र और घमंडी को दूर करने वाली, जो इसी से रिलेटिव रखने वाली कि मोहब्बत, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना सअल अश-शहादत, मन काना सअल अल्लाह तआला अश-शहादत बिसिद्क़िन बल्लगहु अल्लाहु मिन मनाज़िल अश-शुहदा। आपको हैरानी होगी ये बात सुन के। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो आदमी सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे, सिद्क़ दिल से अल्लाह से सवाल करे कि अल्लाह मैं शहीद होना चाहता हूं। देखो, अभी आप नहीं करे हैं, अभी दिल में कभी ख्याल नहीं आया है, तो अभी कर लें इंशाअल्लाह। अभी करने की कोशिश करें। अल्लाह से दिल में ये ख्याल, ये सोच, अल्लाह से दिल से ये मांगना है कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। अल्लाह ताला वो मौका ना भी दे, मैदान में ना भी निकले ही, वो इन मात अला फिराशिही, उसकी मौत बिस्तर पर भी आए, अल्लाह ताला उसके दिल के इरादे के साथ उसे अल्लाह ताला वो चीज अता करता है। कौन सी चीज? शुहदा का मकाम अल्लाह दे देता है। शुहदा का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला अता करता है, सिर्फ दिल का इरादा। मेरे भाइयों, इससे जो बात, एक और बात मैं और आप ये समझने की कोशिश करें कि दिल की इबादतें ही वो इबादतें हैं जो बदन के ऊपर जाहिरी इबादतों को नतीजे के तौर पर निकालती हैं। जाहिरी इबादतों की बदल है ये। हम इबादत करते हैं हाथों से, पैरों से, जबान से, आज़ा व जवारे से। हमारे दिखने वाली इबादतें जो हैं, दरअसल वो दिल की इबादतों से पैदा होती हैं। ये बात है। हमारी तमाम इबादतों की जड़, तमाम इबादतों की मां अगर कहें तो वो दिल की इबादत है। दिल में इरादा करें, पहले दिल के अंदर ये सोचें कि अल्लाह मुझे ये चीज अता फरमा, मुझे ये चीज अता फरमा। ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो मौका अगर ना भी दे, यानी वो मौका मुझे और आपको ना भी मिले, अल्लाह ताला सिद्क़ दिल से करने की वजह से, सच्चे दिल से करने की वजह से अल्लाह ताला वो मकाम अल्लाह ताला दे देता है। आप खर्च करो ना करो, सच्चे दिल को जरूर अपना के रखो, अल्लाह ताला जरूर सवाब देने वाला। तिरमिज़ी की एक हदीस बताता हूं आपको, इससे और खुल के बात समझ में आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 किस्म के लोगों से दुनिया भरी हुई है। दुनिया 4 किस्म के लोगों से भरी हुई है। एक वो आदमी जिसके पास इल्म है और बहुत ज्यादा माल भी है, वो अल्लाह की राह में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की खातिर खर्च करता है। जहां जहां सवाब ज्यादा मिलता है वहां खर्च करने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत ज्यादा मकाम, बहुत ज्यादा इज्जत, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दर्जा अल्लाह ताला अता करने वाला जन्नत में। यानी लोगों में, तमाम लोगों में ये जो सबसे पहला जो ग्रुप है, कैटेगरी है, ये इल्म और माल रखते हुए वो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से उसको अल्लाह बहुत ज्यादा बड़ा मकाम अता करता है, बेहतरीन लोग। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास इल्म है, माल नहीं है। मेरे भाइयों, ये बात गौर से सुनना। आज के जुमे में आप ये एक बात अगर समझेंगे तो पूरे जुमे का खुलासा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। दूसरा वो आदमी जिसके पास इल्म है, माल नहीं है, पहले आदमी को देख रहा है कि वो जो इल्म की खातिर माल को खर्च कर रहा है, अल्लाह उसको माल दिया है, तो दिल में सोच रहा है कि काश मुझे ऐसा माल भी अता करता अल्लाह ताला, तो मैं भी उसी की तरह खर्च करता। अल्लाह ताला दोनों को बराबर सवाब दे रहा है। दूसरा खर्च करा गया पैसे, जर्रा भी खर्च नहीं किया, बस दिल का इरादा, उसके दिल के इरादे का नतीजा, उसके दिल के इरादे की कीमत अल्लाह ताला ये दे रहा है कि पहला जो आदमी था कि इल्म और माल के साथ वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, दोनों को अल्लाह बराबर दे रहा है सवाब। तो तीसरा आदमी, इससे हमें बचना है। माल है, इल्म नहीं है, बहुत ज्यादा माल है उसके पास, वो खर्च कर रहा है, आयश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है,
من چاہی زندگی جی رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کریں گے. اللہ اسے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بدترین آدمی ہے. تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، یہ تو اور گیا گزرا. اللہ ہم سب کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی ہم سب پناہ چاہیں ایسے لوگوں سے، کہ وہ لوگ جو جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے. تیسرے آدمی کو دیکھ رہا، تیسری صفت میں بتا رہا ہوں نا، مال ہے علم نہیں ہے، وہ تیسرے آدمی کو دیکھ کر دل میں خواہش کر رہا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ ایسا مال دیتا تو میں بھی ایسے ہی لٹاتا، ایسے ہی خرچ کرتا. تو اللہ تعالیٰ 3 اور 4 ان دونوں کو برابر عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ایک آدمی کو ذلیل کر رہا ہے، دوسرے آدمی کو اللہ عزت دے رہا ہے، بلندی عطا کر رہا ہے، ثواب دے رہا ہے. تو دونوں کو دیکھو ذرا، دل کا ارادہ، دل میں جو سوچ پیدا ہو رہی، اس سوچ کی قیمت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر رہا ہے. ایک آدمی کو بلندی دیا اچھے ارادے کی وجہ سے، ایک آدمی کو ذلیل و خوار کیا، عذاب میں دوچار کیا، سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کیا، اس کو بس دل کا ارادہ، کچھ بھی خرچ نہیں کیے ہیں دونوں بھی. تو میرے بھائی، اس سے جو بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ دل کے ارادے، دل کی عبادتیں، ہم دل میں جو سوچتے ہیں وہ ظاہر کا سبب ہے، ظاہر میں ہونے والی عبادتوں کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ سبب ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس میں یعنی دل کے اندر ہم صفائی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، خالص پن کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور میرے بھائیو، اس سے ایک اور بات میں اور آپ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث کو بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں بیٹھے، باغ میں صحابہ کرام کے ساتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی چپل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل علامتی طور پر، اور کہتے ہیں جاؤ جو بھی تم سے ملتے ہیں ان سے کہو من کانا قال لا الہ الا اللہ خالصا دخل الجنہ، جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا. آ رہے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بات بھی آدھی بادی نہیں سننا ہے، پوری سننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رسول سبحان اللہ عمر بن خطاب جلیل القدر صحابی ملاقات کرتے ہیں. ان کی دور اندیشی دیکھو، جب ابو ہریرہ ملتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں جو بھی آدمی یہ کہے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ تو وہ آدمی جنت میں جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھپڑ لگاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں. تھپڑ لگاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں ابو ہریرہ، فوراً اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اسلام ابھی قبول کرتے ہیں وہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے، ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں نے ان کو منع کیا، مت بتاؤ بول کے. یہ ان کی دور اندیشی تھی. بات اصل میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں اور آپ اگر سنیں، اگر اس سے پہلے سنے ہیں یا نہ بھی سنے ہیں تو دہراتا ہوں میں. کلمے کے جو شرطیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے تو کلمے کے مکمل جو شرطیں ہیں، 7 شرطیں، اس کو ایسے ہی ہمیں یاد کرنا ہے جیسے آپ کو اپنا نام یاد ہے، اپنے بچوں کا نام یاد ہے. 5 باتیں ایسی ہیں اس کے اندر جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، دل سے ریلیٹیو ہیں، وہ دل کے ہی اندر پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے، کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا، سب کو بھی معلوم ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ علم کے ساتھ پڑھنا ہے. علم کہاں ہے؟ دل میں. آپ کو جاننا ہے نا پہلے اللہ کے بارے میں کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ سچا معبود ہے، معبود برحق ہے. علم کے ساتھ پڑھنا ہے. دوسری چیز یقین. یقین کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ بھی دل کی عبادت ہے، علم، یقین. اور تیسری چیز ہے اخلاص، خلوص کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خلوص، اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اور چوتھی چیز ہے محبت، اللہ سے محبت کرنا ہے اللہ سے. تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی ہے. کلمے کا معنی، کلمے کے اوپر آپ اترنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے تو صرف زبانی رٹا مار لینے سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کو، ان شرائط کو بھی اپنانا ہے. تبھی جا کر خبر میں سوال کرنے پر من ربک کا جواب ہمارے زبانوں سے نکلے گا. 5ویں چیز ہے صدق، سچائی. 5 چیزیں میں نے گنائی، علم، یقین، اخلاص، محبت اور صدق، سچائی. یہ 5 چیزیں دل سے تعلق رکھتے ہیں. اب رہی 2 باتیں.
قبول زبان سے قبول کرنا ہے، آپ کو زبان سے ایکسپٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں جو چیز ہے انقیاد عمل کرنا ہے، تابع اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اتباع کرنا ہے۔ تو ہمیں کلمہ پڑھیں۔ بہت سارے بے شرم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بے حیا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر کلمہ پڑھ کے شادی کرتے ہیں۔ نادان لوگ، نام تو مسلمان ہیں مگر کچھ بھی مسلمانی ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اتنی دور تک جانے سے پہلے ہم آگے بڑھیں۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو بھائی مسلمان ہوں میں، مسلمانی کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ اخلاص کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ کیا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ؟ یہ سو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، 5 چیزیں دل سے تعلق رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، پہلے اپنے دلوں کو کھنگالیں۔ یہ دل اتنا کیڑ اور گندگی کا جگہ بن کے رہ گیا آج کہ اس کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی گھسنے والی اور ذرہ برابر بھی بات بیٹھنے والی جگہ نہ رہی دل کے اندر۔ مال کی ہوس ہے، لوگوں سے دشمنی اور نفرتوں کی چیزیں ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہیں۔ نہ جانے، آپ بہتر جانتے ہیں، ہماری حالت جو ہے آج ہر ایک آدمی اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے کہ دل اس کی کیسی آماج گاہ بن کے رہ گئی، کیسے اس کو جمع کرنے والی چیزیں بن کر ہم نے رکھ دیا، اس کو ایسا بند کر دیا کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی۔ آج کوئی نصیحت کرنے والا ہے تو نصیحت کرنے والے سے نفرت ہوگی، کوئی ہمارے کو ٹوکتا ہے، ٹوکنے والے سے ہمیں نفرت کرتے ہیں، کوئی ہمارے سے اچھی بات بولنے آ رہا ہے تو اس سے ہماری نفرت ہوگی۔ نعوذ باللہ، کیا کیا ہم نے بنا دیا ہمارے دل کو۔ حدیث میں آتا ہے دل برتن نہیں، برتن اللہ رب العالمین کے برتن نہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں جو سمیٹنے والا ہے، ان برتنوں میں سمیٹ لے تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ کیسے برتن ہیں؟ ایمان والے برتن بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ شیطان ہمارے کانوں میں غلاظت بھی کرے، شیطان ہمارے گھندی کے اندر گردن میں 3 کھاٹیاں ڈالے، جادوئی، اس کے اپنے جادوئی کی کوئی اثر ہمیں نہیں ہونے والا۔ ہمارے چہرے پر وہی اترا ہوا چہرہ، وہی ناراضگیاں، وہی نفرت کی جھلکیاں ہمارے چہرے سے نظر آئیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا سے دشمنی مولنے والے مول لیتے ہیں، ایمان والوں سے دشمنی مولنے والے مول لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے والوں سے دشمنی مولنے والے مول لیتے ہیں، مگر ایمان داخل نہیں ہونے والا دلوں میں۔ ایسے دل ہمارے بن گئے، اس کو کہتے ہیں قسوہ۔ پچھلے جمعہ ہم نے سنا ہے قسوتن، یعنی بیماریاں اس کے اندر جب جنم لیتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مرض بڑھتا جاتا ہے دل کے اندر تو یہ دل پتھر بن جاتا ہے۔ تو آج میں نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک چیز کبر ہے، کبر کا اپوزٹ جو ہے تواضع، اس کا بہترین علاج تواضع ہے، یعنی انکساری، عاجزی کو ہمیں اپنانا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ درجہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی تواضع کو اختیار کرتا ہے، نرمی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو بہترین جگہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہی تواضع کے خلاف اگر گھمنڈی اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نیچے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام وہ سجین میں لکھا جائے گا۔ وہی آدمی تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اتنا بلند کرے گا، علیین میں اس کا نام لکھے گا۔ تو بہرحال ایک کبر، یہ دل کو بہت زیادہ بیمار کرنے والا کیڑا ہے اور مرض ہے۔ اسی طرح حسد، یہ بھی بہت زیادہ زنگ آلود کرنے والا ہے۔ حسد کے ذریعے سے بھی بہت سارے گناہ ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے مین جو جڑ ہے، اس جڑ کو کاٹنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ خاص طور سے خواتین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے بغض، بدگمانی، حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، کئی گناہ، یہ تمام گناہوں کی جڑ یہی دل ہے۔ دل مرکز ہے، یعنی دل ایسی جگہ ہے، اس جگہ سے پیدا ہونے والے چیزیں ہمارے اعمال کو جنم دیتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے زندگی کو بناتے ہیں، ہمارے کیریکٹر کو بناتے ہیں۔ جب کیریکٹر انسان کا بنتا ہے اور اس کی تقدیر، اس کی قسمت بنتی ہے تو اللہ جنت جہنم کا فیصلہ کرتا ہے۔ گویا جنت میں جہنم میں آدمی داخل ہوتا ہے دل کے ذریعے سے ہونے والے اعمال کے ذریعے سے، دل کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے میں اور آپ دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں اپنی عبادتوں کے اوپر فکر کریں، عبادتوں کو جگہ دیں، عبادتوں کو جگہ دیں اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں اور اخلاص کے ساتھ لوگوں سے ملیں، ہمدردی پیدا کریں، تواضع اختیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔
یہ محبت ایک بہت بڑا ایمان کا ذریعہ بننے والا ہے۔ سلام کو عام کریں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے نیکیاں ہمیں انجام دیتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں سنی ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین تجھ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، دکھ دردوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ بیماروں کو شفاء عاجلہ نصیب فرما، بیماریوں کو دور فرما، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، آسانیوں میں اللہ ہم سب کو کنورٹ کر دے، بدل دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی